عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھے ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں۔ پہلا ٹاپک ہم نے مطالعہ کیا تھا جس میں عقیدہ اور اس کا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور دوسرا ٹاپک توحید کا تصور، توحید سے کیا مراد ہے، اور تیسرا ہم نے توحید کی اقسام کے حوالے سے بات چیت کی تھی۔ آج ہم اس کی عملی صورت جو توحید کی ہے اس کے انسانی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات دیکھیں۔ پہلی سلائیڈ، توحید سے انسان کے فکر عمل اور شخصیت میں نمایاں اور انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ توحید سے انسان کی ایک فکر کلیئر ہوتی ہے، شعوری طور پر اس بات کو جب وہ سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے، اور پھر اس کی شخصیت کے اندر پھر انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، یعنی ایسی تبدیلیاں کہ جو کہ ایک آج ہم موروثی مسلمان ہونے کے ناطے ہم اگر دین پر عمل پیرا رہتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جا کر کہیں یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں کہ ہم دین کے مطابق عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک توحید کو صحیح معنوں میں اگر جو سمجھنے والا ہوتا ہے، اس کی فکر کو اچھے طریقے سے سمجھ گیا ہے، پھر اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، تو پھر اس کے زندگی کے ہر پہلو میں ایک بہت ہی رونما، بہت اہم تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوتی ہیں۔ پھر وہ کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، صرف اللہ کی ذات پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر ہی انحصار کرتا ہے۔ تو آج ہم چند اثرات جو کہ ایک انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں ان کو مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں عزت نفس۔ عزت نفس کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کے آگے نیچا نہیں ہونے دیتا۔ تو عقیدہ توحید جو ہے وہ انسان کو کیا کرتا ہے کہ اس کو عزت نفس عطا کرتا ہے۔ انسان جب یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی طاقت کا سرچشمہ ہے اور وہی قادر مطلق ہے، تو اس عقیدہ کی روشنی میں انسان صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ اب اس کی پیشانی انسانوں یا پتھر کی بے جان مورتیوں کے سامنے جھکنے کی ذلت سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے دو چیزیں تذکرہ کی ہیں کہ جس میں ایک تو صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے ہم نے دو مثالیں جو ہیں وہ لی ہیں تاکہ ہم بات اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ بڑی سے بڑی چیز تو ہے ہی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو مانگنی ہے وہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اپنی عزت کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، صرف اسی کے سامنے جھکاتا ہے۔ اگر جوتی کا تسمہ تک بھی ٹوٹ جاتا ہے تو صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا کہ وہ اللہ سے مانگتے تھے اس بارے میں، وہ کسی اور کے سامنے جو ہے نا وہ مانگنا جو ہے تصور نہیں کرتے تھے۔ اب آ جائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھوک کی حالت کا واقعہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان صحابہ فقراء صحابہ میں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا. کوئی دنیا کی معاش کے حوالے سے اپنے آپ کو اس کو ختم کر کے صرف 24 گھنٹے اللہ کے دین کے لیے جو ہے وقف کیا ہوا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر یہ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے 24 گھنٹے کے اوقات اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہوئے تھے, دنیا داری کے کام نہیں کرتے تھے. تو ان کا معاملہ کیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اگر کوئی چیز آ گئی تو انہیں بھی مل گئی. اور آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی کئی کئی دنوں کا فاقہ چلتا تھا. تو ان صحابہ کرام کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ ان کو بھی کھانے کو جو ہے وہ بمشکل جو ہے وہ ملتا تھا. تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری بھوک کی وجہ سے ایک دفعہ ایسی حالت ہوئی کہ میرے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی کے جیسے بے ہوشی طاری ہوتی ہے. تو ایسا معاملہ ہو رہا ہے اور صحابہ کرام جو ہے وہ مسجد نبوی میں آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ کو کیا ہوا کہ شاید مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو رہے ہیں. تو وہ ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوشحالی کے دن تھے, دین جو ہے غالب آ گیا تھا اور آگے دین جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گئی تھی, تو خوشحالی مسلمانوں کے اندر آ گئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ وقت جب مجھے غشی کے دورے پڑتے تھے مجھے کوئی بیماری نہیں تھی, بلکہ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے اس میں جو ہے وہ غشی سی طاری ہوتی تھی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ حالانکہ وہ اگر اپنا تقاضا کسی صحابی کے سامنے یا لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تو کیا ان کو کھانے کو نہ دیتے, لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے یہ سارا کام کرنے والے ہیں تو اللہ ہی سے مانگنے والے تھے, تو لہٰذا کسی کے آگے جو ہے وہ اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. تو اس حوالے سے اگر ہمیں اللہ پر یقین ہوگا تو پھر ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ مضبوط کریں گے. اور عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اہل ایمان کو بھی یہ بات جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے کہ جب کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ نماز پڑھیں, 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کون سی نماز پڑھیں, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں اس چیز کی جو ہے ضرورت مند ہوں, مجھے یہ چیز جو ہے وہ فراہم کر دے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ یہ چیز انسان کو عزت نفس اس کی جو ہے وہ برقرار رہتی ہے, کسی کے آگے جو ہے وہ پھر ہاتھ پھیلاتا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی. اسی لیے یہ ایک شعر بھی آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اگر ایک اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکنے والا ہو جائے گا تو پھر ہزاروں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ انسان اپنی جھکنے کی اس کو نوبت نہیں آئے گی. ورنہ اگر اللہ کو چھوڑے گا تو پھر لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پھر انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے, اپنی ضروریات کے لیے اس کے آگے تقاضا رکھتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی. تو سب سے پہلا تقاضا پہلا جو اثر انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہوتا ہے وہ عزت نفس کا ہے. اب آ جائیں ہم دوسرا جو عقیدہ توحید کے اثرات میں سے دوسرا ہے انکسار. انکسار کیا ہوتا ہے, عاجزی, یعنی کہ غرور و تکبر کے یہ الٹ ہے کہ انسان کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اسے کچھ چیزیں مل گئی ہیں تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اب بڑا جانے لگ جائے دوسروں سے اور دوسروں کو حقیر جاننے لگ جائے. نہیں, بلکہ جو اللہ کی توحید پر کاربند ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. جیسے انسان پھل کی مثال لے لیں کہ
جس درخت کے اوپر پھل لگتا ہے اس اس کی شاخیں جو ہیں جھک جاتی ہیں، نہ کہ اکڑی رہتی ہیں، اور جس کے اوپر پھل نہیں لگتا وہ اس کی شاخیں جو ہیں جھکتی نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ایک بندہ مومن کے اندر جو ہے وہ عجز و انکساری جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ عقیدہ توحید سے تواضع و انکسار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ توحید کا پرستار جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے، لہذا بندے کے لیے تکبر و غرور کی کوئی گنجائش نہیں، اسے تواضع و انکسار ہی زیب دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن مجید کی جو ایک آیت کا ٹکڑا جو ہے وہ سورہ فرقان آخری رکوع ہے، جس میں عباد الرحمن، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں ہونا، آستگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، یعنی کہ اکڑتے ہوئے نہیں چلتے۔ تو اس حوالے سے دوسرا پوائنٹ جو ہم نے دیکھا کہ انسان کی زندگی کے اندر اللہ کی توحید پر کاربند ایک شخص ہے تو وہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ بہت نمایاں نظر ہمیں آتی ہے۔ اب آ جائیں تیسرے ہیڈنگ کی طرف، وسعت نظر۔ وسعت نظر کیا ہوتی ہے کہ دور تک ہوتی ہے۔ دور تک سے مراد تنگ نظر نہیں ہوتا، یعنی کہ ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہوتی ہے، یعنی کہ محبت اور خدمت عالمگیر ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی ذات کے ارد گرد ہی وہ گھومتا ہے، بلکہ نہ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وسعت نظر رکھنے والا وہ اپنی ذات کے علاوہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے خاندان، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں یا اپنے کنبے اور قبیلے کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو جو ہے فوکس کرے گا، جبکہ جو توحید پر کاربند ہوتا ہے اس کے سامنے تو تمام انسان جو ہیں، تمام انسانوں سے بھی ہٹ کر جو ہے اس کی اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوق ہے اس کی بہتری کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ نصب العین ہوتا ہے۔ کیا ہے کہ نصب العین جو ہے وہ ایسے لوگوں کا جو اللہ کی توحید پر کاربند ہوتے ہیں وہ تنگ نظر نہیں ہوتے، مطلب ان کی وسعت نظر ہوتی ہے۔ تو عقیدہ توحید کا قائل تنگ نظر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس رحمان و رحیم پر ایمان رکھتا ہے جو کائنات کی ہر چیز کا خالق اور سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی رحمتوں سے سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس عقیدے کے نتیجے میں مومن کی ہمدردی، محبت اور خدمت عالمگیر ہو جاتی ہے، اور وہ ساری خلق خدا کی بہتری کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں نے ایک پوائنٹ اس حوالے سے رکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے موقع پر معاف کرنے کا طرز عمل، یہ اس کو کبھی آپ نے غور کیا کہ جب فتح مکہ ہوا تو آپ کے کتنے دشمن تھے جو کہ مکہ میں 13 سالہ دور میں، پھر اگلے 10 سالوں کے دور کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں مکہ والوں کے ساتھ، تو بڑے بڑے جو مسلمانوں کو تکلیفیں دینے والے تھے۔ تو جب فتح مکہ ہوا تو صحابہ کرام
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتح کی حیثیت سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک اونٹ کی کوہان کے ساتھ جو ہے وہ نیچے لگا ہوا ہے، اور صحابہ کرام ان میں سے وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے ملحمہ، آج تو قیمہ بوٹی کرنے کا دن ہے، آج ہم بدلے لیں گے کہ جنہوں نے ہمیں ستایا تھا، جنہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہر طرح کے برے رویے اختیار کیے تھے، آج ہم ان سے بدلے لیں گے اور آج ہم ان کی قیمہ بوٹی کریں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے یہ کہا کہ یہ نہ نعرہ لگاؤ، بلکہ یہ کہو کہ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے چند ایک لوگوں کے علاوہ سب کو جو ہے وہ امان دے دی اور کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو اگر اس بات کو دیکھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن بدلہ سے بات آپ یہ دیکھیں کہ جن کو معاف کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف مکہ فتح کرنا نہیں تھا یا عرب کے اندر حکومت قائم کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ کی وسعت نظر کیا تھی کہ پوری کرۂ زمین کے اوپر جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آئے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت کی سپر طاقتیں، کیسر و کسرا، روم کی ایک سپر طاقت اور ایران کی جو ہے کسرا کی ایک سپر طاقتیں، یہ جو ہیں وجود میں تھی، جن کی لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز تھیں، ان کے ساتھ بھی انہوں نے جو اپنی لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، اور ان سے نجات دلانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ افرادی قوت جو ہے وہ میسر ہو۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ جن کو معاف کر دیا تو ان کے اندر بھی پھر نرمی پیدا ہوئی اور وہ دین کی طرف آئے اور دین کے وہ دست و بازو بن گئے، اور پھر ان دست و بازو کی وجہ سے ہی آپ یہ دیکھیں کہ کیسر و کسریٰ کی جو ہے سلطنتیں ختم ہوئیں۔ تو یہ وسعت نظر جو ہے وہ انسان کی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تب پیدا ہوتی ہے جب وہ اللہ کی توحید پر کاربند ہوتا ہے، اور اللہ کی توحید پر کاربند ہونے کے ناطے وہ پھر اپنی جو ویژن ہے وہ بہت اونچا رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سطحی سطح پر جیسے کنویں کا مینڈک بن جاتا ہے اس طرح کا نہیں بنتا، بلکہ وہ سمندر کی جیسے گہرائی اور اس کی وسعت ہے اس طریقے سے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام عالم میں اللہ کے دین کے حوالے سے جو ہے وہ اس کام کے لیے جو بہتری ہو سکتی ہے اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ابو جہل جو کہ آپ کا جس کو آپ نے اپنی امت کا فرعون قرار دیا، تو اس کا بیٹا جو ہے اس کا اکرمہ جو کہ اس فرار ہو کر چلا گیا تھا، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ تو وہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ بعد میں جو پھر مار کے ہوئے ہیں اس میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کفر کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے، کیسر و کسریٰ کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان تک نچھاور کر دی، اور کس بہادری کے ساتھ جو ہیں وہ لڑے۔ تو یہ وسعت نظر کب پیدا ہوتی ہے؟ تب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کی توحید انسان کے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکی ہو، پھر اس کا عمل جو ہے اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں، اگلا ہیڈنگ ہے استقامت و بہادری۔ استقامت کیا ہوتا ہے؟ استقامت ہوتی ہے، یہ ذرا یہاں پر سلائیڈ میں واضح اس طرح نہیں ہے، گڑبڑ ہو گیا۔ استقامت ہوتا ہے ڈٹ جانا۔ بہادری کے ساتھ ایک تو ڈٹے رہنا، اور بہادری کے ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہونا، یعنی کہ بہادری کے جوہر دکھانا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ مومن جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کی محتاج ہے۔ خدا تعالیٰ
ہی کو سب پر قدرت حاصل ہے، لہذا اسی کے سامنے جھکنا چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ اس عقیدے کے ذریعے مومن کے دل سے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ استقامت اور بہادری کی تصویر بن جاتا ہے، اور کسی بڑے سے بڑے فرعون کا خوف اپنے دل میں نہیں لاتا۔ خواہ بدر و احد کی لڑائی ہو یا حنین و خندق کی، وہ ہر جگہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں کا پیکر بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے اسلاف کے اندر جو ہیں ان چیزوں کی مثالیں نظر آتی ہیں کہ باطل جو ہے آگے سے کتنی بڑی تعداد میں ہے، جو کہ ابھی یہ سورہ انفال آپ 9th کلاس میں پڑھا ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 کافر تھے، اور اسی طرح خندق کے موقع پر ایک طرف 3000 ہیں اور ایک طرف 700 لوگ ہیں، تو ان کا آپس میں معرکہ۔ اور پھر اسی طرح جو خندق کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف پورا عرب ہی سمٹ کر آ گیا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، 10,000 کا لشکر، اس کے مقابلے میں مسلمان کتنے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 3,000 کے قریب ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھیں کہ اللہ کی توحید پر کاربند ہونے والے جو انسان ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر جو ہے دوسروں کا خوف نکل جاتا ہے۔ وہ پھر اللہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرے گا۔ اور یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے واقعات جو ہیں اسی حوالے سے خلفائے راشدین کے دور میں جو پھر کیسر و کسریٰ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، ایک طرف چند ہزار مسلمان ہیں اور ایک طرف جو ہے لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمی ہے کہ جو اس کے مقابلے پر ہیں، لیکن صحابہ کرام ان سے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں کیا کہ یہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں تو ہم پیچھے ہٹ جائیں، نہیں، بلکہ ان لاکھوں کو جو ہے شکست دی چند ہزار لوگوں نے۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے سامنے جو ہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ آج بھی یہ چیزیں جو ہیں ہمارے اندر ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پچھلی صدی کے حوالے سے لے لیں، آج موجودہ دور کے حوالے سے لے لیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر کتنی، امریکہ جب آیا ہے تو اس کو افغانستان کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اس نے کیا کیا ہے کہ پوری دنیا کو اکٹھا کر کے لے کر آیا، اور سارے ملکوں کی فوجیں جو ہیں وہ آئیں، اور بالآخر جو ہیں اس کے مقابلے میں اہل ایمان جو ہیں کس طرح استقامت کے ساتھ ان کے ساتھ لگے رہے ہیں، ڈٹے رہے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بالآخر جو ہے وہ مختلف ملک جو ہیں وہ باری باری جو ہیں وہ اپنی فوجوں کو باہر نکالتے رہے، اور بالآخر امریکہ صرف رہ گیا۔ اور ان کے بھی فوجیوں کا حال کیا تھا کہ اتنے جدید اسلحہ اور ہر چیز کی سہولت ہونے کے باوجود اس کے مقابلے میں موجودہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ وہ بندوق کے ساتھ ایک سادہ سے ہتھیار کے ساتھ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ لرزاں اور فرساں ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں اس معاملے میں ان کی دہشت ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ استقامت اور بہادری کے ساتھ اللہ کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی۔ اور آج امریکہ پچھلے کچھ عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ ان مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہو جائیں تاکہ مجھے سیف سائٹ مل جائے اور میں یہاں سے افغانستان سے چلا جاؤں۔ اور پچھلے دنوں یہ ہوا بھی کہ معاہدہ ہوا کہ ہمیں جو ہے وہ امن کا معاہدہ، اور ہم جو ہیں وہ افغانستان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اہل ایمان کی استقامت اور بہادری کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تو وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم چند دنوں کے اندر جو ہے افغانستان کو جو ہے وہ کیپچر کر لیں گے اور ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہمارے مقابلے پر کوئی لوگ ہی نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ان کے مقابلے میں چاہے وہ سائل کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، تو لیکن وہ پھر بھی غالب آئے۔ تو یہ استقامت اور بہادری کہاں سے آتی ہے؟
یہ استقامت و بہادری اللہ کی توحید پر کاربند ہونے والے لوگوں کے اندر ہی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو استقامت اور بہادری کا جو وصف ہے، یہ خوبی ہے، یہ ہمارے اندر بھی پیدا تبھی ہوگی کہ جب ہم توحید کے اوپر جو ہے صحیح معنوں میں کاربند ہوں گے۔ آگے دیکھیں، 5واں پوائنٹ ہے رجائیت۔ رجائیت کہتے ہیں پر امید ہونا اور اطمینان قلب، کہ بندہ مومن جو ہے، جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نا امیدی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ وہ پر امید رہتا ہے۔ ریورس قسم کے حالات بھی ہو جائیں، برے سے برے حالات بھی اس کے اوپر وارد ہو جائیں، تو وہ پھر بھی پر امید رہتا ہے، اور اطمینان قلب، اس کے دل کے اندر اطمینان بھی رہتا ہے، یعنی کہ وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے عقیدہ توحید کا ماننے والا مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر آس لگائے رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کا فضل و کرم بے حد و حساب ہے۔ انسان جس قدر دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اس کے دل کو اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اچھے اعمال کا بدلہ ملنے کی یقین اس کے اندر یہ ہے پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے اسلاف میں یہ مثالیں جو ہیں موجود ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ صحابہ کرام نے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ کس طرح مشقت میں ڈالا، کتنی تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا، بھوکے اور پیاسے رہے۔ غزوہ خندق جو اس کے حالات آپ 10th کلاس میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے شدید ترین سردی کے موسم میں بھوک کی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آزما رہا ہے اور ہم اس پر پورا اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا۔ اور ان کو سخت تکلیف میں بھی وہ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان جیسے یہ ایسے ہو گیا، کیوں ہو گیا۔ تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ منافقین جو مسلمانوں ہی کا گروہ ہے، جو اللہ پر یقین اس درجے کا نہیں ہے، تو ان کے اندر جو ہے ان کی زبانوں پر کیسے کیسے الفاظ آ گئے تھے، تو اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں خوف کی وجہ سے، جبکہ اہل ایمان جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور اللہ اس سردی کے موسم میں بھی مسلسل جو ہے وہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 3 ہفتے نہیں، مہینے سے بھی زیادہ کا ٹائم وقت جو ہے وہ محاصرہ رہا، اور مسلسل ڈٹے رہے اس کام کے لیے۔ 24 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اس کام میں صرف کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے پر، کافروں کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پر جب یقین ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر جو ہے وہ کیسے پر امیدی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ایک واقعہ جو ہے میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پتہ ہو کہ سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے خوف ہوگا کہ وہ میں نہ ہوں۔ اور اگر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک شخص جنت میں جائے گا باقی سارے جہنم میں جائیں گے، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ میں ہوں گا۔ تو بندہ مومن کے اندر امید اور خوف، اللہ کا خوف، یہ 2 کیفیات کے ساتھ وہ جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ پر یہ جو ہے وہ انسان کو اتنا کامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، لیکن اتنا بے ڈر بھی نہیں ہو جاتا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ موجودہ دور کے حوالے سے بھی، ایوب خان کے دور میں مولانا مودودی جنہوں نے تفہیم القرآن کی تفسیر لکھی ہے، ان کا واقعہ جو ہے وہ ایک جیلر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ
ایوب خان نے بغاوت کے مقدمے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ موت کی سزا جو ہے وہ دے دی، اور اس پر جو ہے وہ ظاہر بات ہے انٹرنیشنل لیول کی شخصیت تھی، تو عرب کی طرف سے بھی جو ہے وہ پریشر آیا کہ یہ ان کو جو ہے یہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہیں، مطلب ایسے بڑے عالم کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سزائے موت دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس رات ان کو پھانسی دی جانی تھی اسی رات پھر آرڈر آئے، اور وہ جیلر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ میں جو ہے مجھے جب پتہ لگا کہ مولانا صاحب کو جو ہے پھانسی کی سزا معطل ہو گئی ہے، تو میں ان کے جو کمرہ جیل جس میں تھے کہ ان کو جا کر میں بتاؤں کہ آپ کی جو سزائے موت ہے وہ کینسل ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب گیا ہوں تو دیکھا کہ مولانا صاحب گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ان قیدیوں کو جو ہے آبزرو کیا ہوا ہے، کیونکہ پھانسی جو ہے وہ جیل میں ہوتی ہے، تو جن کو پھانسی ہونی ہوتی ہے انہیں نیند نہیں آتی، لیکن یہ مولانا صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند سے اٹھے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے انہوں نے بیان کی ہے کہ اللہ پر جو انسان کو یقین ہوتا ہے اس کا دل جو ہے بڑا مطمئن ہوتا ہے، وہ اسے اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ میری جان چلی جائے گی۔ جان جائے گی کس کے لیے جائے گی؟ اللہ کے لیے جائے گی۔ اگر اللہ کے دین کے لیے جا رہی ہے تو وہ پھر اس کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بندہ مومن کے اندر جو توحید پر کاربند شخص ہوتا ہے اس کے اندر امیدی والی کیفیت ہوتی ہے، اور وہ اطمینان قلب بھی ہوتا ہے کہ دل اس کا مطمئن ہوتا ہے۔ اب آ جائیں چھٹے پوائنٹ کی طرف، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ تو اس کو جو ہم نے پرہیزگاری کے حوالے سے جو ہے پرہیز ہم نے اس کو بھی پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے کہ بندہ مومن جو توحید پر کاربند ہوتا ہے وہ ہر اس کام سے پرہیز کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور جس کام کا کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو وہ کر گزرتا ہے۔ تو یہ کیفیت جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جسے ہم تقویٰ کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں پرہیزگاری کو کیا؟ تقویٰ۔ اور تقویٰ کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ ڈر اور خوف، اللہ سے ڈرنا کے معنی میں لیا جاتا ہے، حالانکہ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیزگاری ہوتی ہے کہ ہر اس کام سے بچنا جس چیز سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ پرہیزگاری کے حوالے سے کیا ہے کہ عقیدہ توحید سے انسان کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اگر بندہ پوشیدگی میں یعنی کہ تنہائی میں کوئی جرم کر لے تو ممکن ہے لوگوں کی نگاہوں سے جائے، مگر اپنے اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، کیونکہ وہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، کہ سینوں کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو یہ ایمان انسان میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خلوت اور جلوت یعنی کہ تنہائی میں بھی اور لوگوں کی موجودگی میں بھی کہیں بھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، اور ہمیشہ نیک اعمال کرنے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، کیونکہ معاشرہ اسی وقت صحیح معنوں میں انسانی معاشرہ بن سکتا ہے جب لوگوں کے اعمال درست ہوں، توحید پر ایمان عمل صالح کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ توحید کیا کرتی ہے؟ توحید پر ایمان جو ہے عمل صالح کیا ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ پر یقین ہے تو اسی لیے قرآن مجید میں آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔
کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے توحید پر ایمان عمل صالح یعنی کہ نیک اعمال کی بنیاد فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تمام اعمال اس کے دل کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر دل میں ایمان کی روشنی موجود ہو تو عمل صالح ہوگا، اور اگر توحید نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے اندر نیک اعمال نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اس بات کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیا یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اگر تو پائی جاتی ہے تو اس میں اور مزید بہتری والی صورت جو ہے وہ پیدا کرنے کی طرف پیش قدمی ہمیں کرنی ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، لیکن ان میں سے فضیلت والے کون لوگ ہیں؟ جو پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں جو ہیں وہ پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ کی توحید پر گامزن ہونے والے شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جانی لازمی ہیں۔ اب آ جائیں اگلے پوائنٹ کی طرف، صبر و توکل۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ جی، صبر کوئی برداشت، صبر کے معنی تو ویسے ہوتے ہیں برداشت کرنا۔ برداشت کرنا کیا مطلب کہ جب کوئی انسان کے اوپر دکھ اور تکلیف آتی ہے تو وہ اس کو برداشت کرتا ہے، یعنی کہ صبر سے کام لیتا ہے۔ اسی بات توکل، توکل کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، کہ بھروسہ وہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ توکل پیدا ہوتا ہے اور بھروسہ صبر پیدا ہوتا ہے، کہ وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کے اوپر واویلا نہیں کرنا شروع کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے تو کہیں ایک کوئی فوت ہو گیا ہوا تھا، تو اس پر عورتیں جو ہیں وہ بین کر رہی تھیں۔ پرانے وقتوں میں آپ کا ہے کہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ یہ کیوں چلا گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس طرح کے کلمات۔ آج بھی بعض لوگ جو ہیں جنہیں اس بات کا سینس نہیں ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر کرو اس بات پر، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک قریبی عزیز چلا گیا تو ہم اس پر صبر کیسے کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی تھے جو آپ کو یہ تلقین کر کے گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے صبر کر لیا اس بات پر۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صبر پہلی مرتبہ ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے زبان سے ایسے کلمات کہہ لو اور اس کا اظہار کر لو اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہو کہ صبر ہم نے کر لیا۔ نہیں، یہ صبر جو ہے وہ پہلی مرتبہ ہے، اور صبر کرنے سے ہی انسان کے بہت سارے مسائل، بہت ساری مشکلات جو کہ آ رہی ہوتی ہیں ان کا حل نکل آتا ہے۔ اگر انسان جو ہے بے صبرہ ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا اگر جواب، انسانوں کے ساتھ بھی جب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر صبر نہیں کرتا اور آگے جواب دیتا ہے تو اس سے کیا ہے مزید کشیدگی پیدا ہوتی ہے، رشتہ داریوں کے اندر جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر وہی اس موقع پر صبر کر دیا جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کر رہا ہے اور آپ اس پر صبر سے کام لے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دوسرے شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ یہ دیکھو میں اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہوں اور یہ اس کے باوجود جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے کہ یہ۔ تو قرآن مجید میں بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیات میں یہ بات کہی ہے، وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، دفاع کرو جو احسن چیز ہے، جو بہتر چیز ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ، کہ پس وہ جس کے درمیان میں تمہاری دشمنی ہے،
بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، تمہارے اس رویے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا، وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ تو لیکن آگے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ نہیں ملتا مگر ان کو جو صبر سے کام لینے والے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں ملتا مگر انہی کو جو ہیں حوصلے والے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی کہی ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان جو ہے اس بارے میں تمہیں چوک لگا دے، یعنی اس کام میں صبر سے کام لینے کے حوالے سے کوئی والا مظاہرہ کرنے کی طرف، پیش قدمی کرنے کی طرف جو ہے وہ بارے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، وہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی توحید پر جو کاربند شخص ہوتا ہے، اس کے اندر صبر والی صورت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اور توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوری ایفرٹ کرتا ہے کسی کام کے لیے، لیکن اس کے بعد بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ کی ذات پر کرتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اب آ جائیں اگلے پوائنٹ کی طرف، امن عالم کا قیام۔ امن عالم قیام کیا ہے؟ کہ توحید پر جو کاربند شخص ہوتا ہے، اس کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ پورے عالم کے اندر امن و امان قائم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کی توحید ہی، جو اللہ کے کہنے کے مطابق اگر اعمال کیے جائیں گے تو دنیا میں امن رہے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ تو ساری دنیا میں امن کی خواہاں، ساری دنیا امن کی خواہش رکھتی ہے، دلوں سے نفرت اور دشمنی کی فضا ختم کرنے کے لیے ایک خدا کو ماننا ضروری ہے۔ وہی خدا اخوت و محبت کا درس دیتا ہے۔ دنیا میں امن تب ہی قائم ہوگا جب بھائی چارہ کو فروغ حاصل ہوگا۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے والا شخص امن ہی چاہتا ہے۔ تو اس حوالے سے امن قائم کرنے کے لیے جو ضروری ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے سورہ انفال میں یہ آیت پڑھائے ہوئے ہیں 9th کلاس میں، وَقَاتِلُوهُمْ، اور تم اس سے لڑتے رہو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ و فساد ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنْ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بس بے شک اللہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے دنیا میں امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ اس بات پر قائم ہو سکتا ہے کہ اللہ کی توحید پر کاربند ہوا جائے اور اس کے احکامات کے مطابق عمل کیا جائے۔ کیوں کہ جب انسان جو ہے، انسان اپنے قوانین بنائے گا، تو اگر ایک سرمایہ دار قانون بنائے گا تو وہ غریبوں کا حق مار لے گا، اور اگر کسی غریب کے پاس اختیار دے دیا جائے گا تو وہ امیروں کا حق مار لے گا اور اپنے حقوق زیادہ آگے رکھ لے گا۔ اگر مرد کو یہ اختیار دیا جائے گا تو وہ عورت کے حقوق کو جو ہے سلب کر لے گا اور اپنے حقوق کو زیادہ مقدم رکھے گا۔ اور اسی طرح اگر عورت کے پاس اختیار آ جائے تو عورت جو ہے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرے گی اور اس کو زیادہ کرے گی، اور مردوں کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کرے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر جو ہے، اگر یہ رویے جن جن کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوگا تو وہ اپنے حقوق پر زیادہ حاصل کر لیں گے اور دوسروں کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کر لیں گے، ان کو ختم کر لیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، تو اس حوالے سے وہ جانتا ہے کہ کس کا کیا حق ہے۔ تو اس حوالے سے فتنہ و فساد تبھی ختم ہو سکتا ہے جب اللہ کے احکامات جو ہیں وہ نافذ اور قائم ہوں۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ مسلمانوں کے دور اقتدار میں
خلفائے راشدین کے دور میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں نے دیکھی کہ مسلمان جب توحید پر کاربند ہونے کے ساتھ دین کا غلبہ ہوا ہے تو کیسے امن اور سکون اور چین جو ہے وہ پیدا ہوا۔ پھر لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا، اور اتنا فراوانی جو ہے وہ ہو گئی، امن ہو گیا، اور ایک عورت اگر دور دراز سے سفر کرتے ہوئے جو ہے وہ اکیلی سفر کر رہی ہے تو اسے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اسے کوئی، تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے قوانین جب نافذ ہوں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا۔ تو آگے چلیں احترام آدمیت کے حوالے سے۔ احترام آدمیت کیا ہوتا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ لوگوں کے اندر کیا ہے، ان انسانیت کا احترام کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ انہیں ذلیل و خوار کرتے، نہیں، بلکہ اور ان کے اندر جو ہے وہ احترام والی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کو اپنے اصل مقام و مرتبہ سے باخبر کرتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے، ایسے اعمال سے گریز کرے جو اسے مقام فضیلت سے مقام ذلت تک پہنچا دیں، اپنی عزت و شرف کی پاسداری کرے۔ خطبہ حجۃ الوداع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے اثرات کے باعث احترام آدمیت کا درس دیا کہ وَفَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس نے تم کو تمام جہانوں کی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں یہ بات بیان کی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو بزرگی سے نوازا۔ تو اس حوالے سے یہ شعر جو آپ کے سامنے ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ تو جب اللہ کی توحید پر انسان کاربند ہوگا تو وہ دوسرے انسانوں کا احترام کرنے والا ہوگا اور اس کو دوسروں کا خیال کرنے والا ہوگا، کیوں کہ یہ حیوانی سطح پر زندگی گزارنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب 9th کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ جب انسان اپنی انسانیت کے شرف سے نیچے گرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے مقام و مرتبہ دیا ہے تو وہ پھر جانور ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن تو یہ بات کہتا ہے۔ تو بہرحال انسان جو توحید پر کاربند ہوتا ہے اس کے اندر کیا پیدا ہوتی ہے، ایک انسانوں کا احترام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آ جائیں اخوت اور اتحاد۔ اخوت اور اتحاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان انسان کو تمام لسانی، نسلی اور علاقائی تعصبات سے پاک کر دیتا ہے۔ سیاہ و سفید یعنی کہ کالے اور گورے اور عربی اور اجمی کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کی، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان کے اندر جو ہے وہ جو اللہ کی توحید پر کاربند ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، آپس میں تفرقے میں نہیں پڑتے، اور تو یہ چیزیں جو ہے خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور معاشرے کے اندر جہاں لوگ آپس میں مل کر رہ رہے ہوں، اگر ان کے اندر یہ کیفیات نہ پیدا ہوں تو تمام معاشرہ جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے اور آپس میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، جو کہ آج دنیا کے اندر جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر ہم توحید پر کاربند ہوں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک بھائی چارہ پیدا ہوگا، اتحاد پیدا ہوگا۔ اور آج کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں لوگ انسان بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں جس ملک کے اندر موجود ہوں گی وہ ملک آگے ترقی کرے گا۔ تو مسلمان
اس بات کا خواہاں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی خاطر آپس میں بھائی بھائی بن جائیں. اور اس کی مثالیں جو ہے صحابہ کرام کے دور میں بھی ہم نے دیکھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تو وہ کس جذبے کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ زندگی گزاری کہ انصاری بھائی جو ہیں وہ اپنے مہاجر بھائی جو لٹ پٹ کر آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو اپنے جائیدادوں کے اندر حصہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. تاکہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ایک صحابی نے کہا کہ میری 2 بیویاں اور تمہارے پاس کوئی بیوی نہیں ہے تو تم ان میری 2 بیویوں میں سے ایک کو پسند کر لو, میں اسے طلاق دے دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. تو یہ جذبے تک اور اپنی جائیدادیں تک تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے. کس بنیاد پر؟ اللہ پر یقین, اللہ توحید پر کاربند ہونے کی وجہ سے یہ خوبیاں جو ہیں وہ انسانوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. مساوات. مساوات کیا ہوتی ہے؟ برابری. تو جب اللہ کی توحید پر کاربند ہونے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر مساوات پیدا ہوتی ہے. موجودہ دور میں ذات برادری کی بیماری پھیلی ہوئی ہے اور انسان اپنے گرد دائرے کھینچے ہوئے ہیں, یعنی کہ انسان نے اپنے ارد گرد جو ہے کھینچے ہوئے ہیں کہ ہم اعلیٰ ہیں. توحید اس کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے. دین اسلام حضرت بلال حبشی جیسے غلام کو وہ مقام دیتا ہے کہ وہ اذان نہ دیں تو سحر نہ ہو. خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین الاقوامی چارٹر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم ایک ہی ہے, بس کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر, سرخ کو کالے پر, کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. یعنی گورا, کالا, عربی اور اجمی آپس میں برابر ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا بلال, اے ہمارے سردار بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے, جو عملی مساوات کا منہ بولتا ثبوت ہے. نماز جو ہے اس معاملے میں مساوات کا بہترین درس دیتی ہے. سب امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ توحید پر کاربند ہونے کی وجہ سے انسانوں کے اندر جو ہے مساوات پیدا ہوگی. ورنہ کیا ہوگا, کوئی خاندانی طور پر, علاقائی سطح پر لوگ جو ہیں اپنے آپ کو برتر جانیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک قبیلہ جو ہے وہ بڑا ہے, زیادہ طاقتور ہے, تو وہ کیا سمجھتا تھا کہ ہمارے ایک بندے کی قیمت جو ہے دوسروں کے 2 یا 4 یا 6 بندوں کے برابر ہے, لہٰذا ہم ان کی اتنے کی جان لیں گے. نہیں, جبکہ مساوات کیا ہے کہ ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہی لی جائے گی, یعنی کہ کوئی اس حوالے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. تو یہ آج ہم نے چند خوبیاں جو اثرات ایک انسانی زندگی کے اوپر جو ہے مرتب ہوتے ہیں توحید کے, ان کو مطالعہ کیا. اور مساوات کے حوالے سے ایک شعر جو ہے آخری رہ گیا, اس کا بھی ہم مطالعہ کر لیتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو یہ ساری خوبیاں جو ہیں وہ کیسے پیدا ہوں گی؟ تبھی پیدا ہوں گی جب ہم اللہ کی توحید پر کاربند ہوں گے اور یہ ہمارے اندر سرایت کر رہی ہوگی. ہم توحید کا صحیح مفہوم, جیسے کہ پچھلے لیکچرز میں ہم اس کو سمجھ آئے ہیں کہ یہ خالی زبانی کلامی بات نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ اس کا توحید کا متضاد جو ہے, جو اس کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شرک کیا ہے, اور اس کے حوالے سے بات اور مزید ہمارے سامنے جو ہے نکل کر سامنے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں ہوئی ہیں اس کے مطابق ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے
اور یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور ہم بھی توحید پر گامزن ہو کر، اور اس دنیا کے اندر جو بھی ہماری اوقات کار جو ہیں وہ گزریں، اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہیں وہ گزریں۔ یہ ہے توحید، اور یہ ہے توحید کے اثرات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔